जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने एक प्रोग्राम चालू किया था दिल की बात, और दिल की बात में हर जुमेरात को हम ये प्रोग्राम चालू किया था हमने, और पिछली जुमेरात से चालू किया है हमने प्रोग्राम। हमें इस प्रोग्राम को शुरू किया है दीन की मालूमात, दीन के बारे में ज़िक्र करने के लिए। और जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों में इस्लाम के बारे में जानकारी करना, रमज़ानों के बारे में जानकारी करना, और जो है रमज़ान क्यों रखते हैं हम, और अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं, इसको सब जानते ही हैं। और इसी के बारे में नॉलेज लेने के लिए और जानकारी करने के लिए हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। और पिछली जुमेरात को हमने एक वीडियो बनाई थी, आपने सबने देखी होगी वीडियो। हमने उसमें अव्वल कलमे का जिक्र किया था और बहुत सी इस्लाम के बारे में जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश की थी, जानकारी करने की कोशिश की थी, जानकारी देने की कोशिश की थी। और आज भी इस प्रोग्राम की दूसरी कड़ी में आपसे रूबरू हूँ मैं, आपका दोस्त साजिद दिलबर। और शुरू करते हैं, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो रमज़ान के महीने में इस प्रोग्राम की शुरुआत की है हमने। हर जुमेरात को और अपडेट मिलेगी आपको, इस्लाम के बारे में जानकारी की मिलेगी आपको, जानकारी देने की कोशिश करेंगे हम हर तरह की इस्लाम से संबंधित जो भी बात है। तो रमज़ान का महीना, रमज़ान के मायने यह है कि अल्लाह की याद में कुर्बानी देनी है। और कुर्बानी हमें, रोज़ा जो है पूरे बदन का है, हमारे पूरे जिस्म का है, जिस्म के हर अंग का रोज़ा है, हर अज़ा का रोज़ा है, सिर्फ भूखे रहने का ही रोज़ा नहीं है। और रोज़ा की शुरुआत होती है फजर की अजान से पहले, कुछ टाइम होता है, और मगरिब से पहले, मगरिब के टाइम तक रोज़े का टाइम होता है। कम से कम 12 से 13-14 भी घंटे आते हैं भाई साहब, 12 घंटे तो मिनिमम है। तो हमें रोज़े के कैसे रखना है कि हमने आँखों की भी हिफाजत करनी है, अपनी सोच की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि हमारी आँखों का भी रोज़ा है, हमारे कानों का भी रोज़ा है, हमारे दिल का भी रोज़ा है। हम अगर गलत सोचते हैं तो वो भी हमारा, गलत सोचते हैं तो वो भी गुनाहों में लिखा जाता है। हमारी आंखें कुछ गलत देखती हैं, यानी कि किसी औरत को देख लिया, या किसी चीज़ को देख लिया, या किसी के पैसे को देख लिया, हमारी नीयत ख़राब हो रही है, तो हमारी आंखों का रोज़ा ख़राब होता है और हम पे गुनाह भी होता है। ऐसे ही कानों का रोज़ा है, हमने म्यूज़िक सुन लिया, गाने सुन लिए, तो हमारा कानों का रोज़ा भी, उसका भी सवाब हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमें जो गुनाह मिलेगा। सिर्फ खाने पीने का ही रोज़ा नहीं होता, रोज़े में अच्छे अच्छे काम करना है। 5 टाइम की, जैसे कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है, और नमाज तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद हम जो भी कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं, कम से कम एक कुरान शरीफ तो हमें पूरे महीने में पूरा ही करना है, सारे रमज़ानों में। और अगर कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ते हम, तो कम से कम हर मुसलमान को 10-5 सूरतें याद होनी चाहिए, क्योंकि इन 10-5 सूरतों से ही जो है हमारी नमाज़ी मुकम्मल होती है। जैसे कि आप मुसलमान हैं तो जानते ही होंगे कि नमाज में कम से कम 5-7 सूरत तो कम से कम हर इंसान को याद होनी चाहिए, जो नमाज में पढ़ी जाती है। उसके बाद में रोज़ा होता है, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हमें रोज़ा रखना है और अल्लाह को राज़ी करना है। और अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही सब कुछ करता है। इससे ही हमारा इस्लाम भी है, हमारा ईमान भी मुकम्मल है, और हमारा रोज़ा भी मुकम्मल होगा, हमारी नमाज मुकम्मल होगी, और हमारी सारी इबादतें मुकम्मल होंगी। तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। रोज़ा दिलाता कि हम अल्लाह की याद में जो है कितना सब्र करते हैं। सब्र और शुक्र आला दर्जे के अमल हैं, जिनने ना है तो अल्लाह का सब्र किया और अल्लाह की रहमत का इंतज़ार किया, अल्लाह की रहमत आती ज़रूर है, और है तो अल्लाह का शुक्र किया। शुक्र जो करता है, अल्लाह उसे और ज़्यादा नेमत देता है, तरह तरह की नेमतों से नवाजता है। कभी कभी अल्लाह हमारा इम्तिहान भी लेता है, बल्कि हम जैसे गुनाहगार इम्तिहान के लायक तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला थोड़ा छोटा मोटा इम्तिहान हमारा लेता है, जो हमारे लिए ऐसा लगता है हमें कि हमारा अल्लाह नाराज़ हो रहा हमें, हमारा अल्लाह कुछ समझ ही नहीं रहा हमें। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह सबसे ज़्यादा हमें याद रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्यार है किसी को अल्लाह से, तो हमसे अपने बंदों से प्यार है। ऐसा कोई तो सब अगर नहीं है तो सब्र करें, और अगर है तो शुक्र करें। सब्र शुक्र का तो आपको पता ही होगा कि सब्र अय्यूब थे,
ایوب انصاری صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے امتحان میں ڈالا اور انہوں نے کتنا صبر کیا کہ ان کی گھر والی شریک حیات جب کسی کام سے جاتی تھی تو شیطان ملتا تھا راستے میں، وہ بادشاہ زادے کے روپ میں، شہزادے کے روپ میں، اور ان سے بہک آتا تھا کہ تو کس کے ساتھ زندگی کاٹ رہی ہے، وہ تو بیمار ہے، خستہ حال ہے اور وہ زندہ نہیں رہے گا، طرح طرح سے شیطان بہکاتا۔ اور جب وہ گھر پہ آتی تھی تو ایوب انصاری جی سے صبر ایوب نام پڑ گیا تھا ان سے کہتی تھی کہ ایک شہزادہ ملا تھا مجھے ایسے ایسے کہہ رہا تھا، اور وہ سب سمجھاتے تھے کہ وہ شیطان تھا، اس کے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بہکانے میں نہیں آنا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی پیغمبروں پہ کتنے کتنے امتحان لیے، کیسے کیسے امتحان لیے، اور انہوں نے کیسے کیسے امتحان دیے، اور اللہ نے انہیں امتحان سے جب نکالا تو بادشاہ بنا دیا۔ وہی گھر والی کسی دن کام پہ سے آئی تو ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے شہنشاہ کے روپ میں، تو انہوں نے پردہ کر لیا ان سے، وہ مسکرائے، کہنے لگے کس سے پردہ کر رہی ہے، میں ایوب ہوں، اور اللہ نے ہمارے جو بھی گناہ ہم سے جیسے بھی ہوئے تھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے مجھے پہلے جیسا کر دیا ہے۔ تو ہم پہ تو امتحان ایسے آتے ہی نہیں، تھوڑے سے امتحان میں ہم گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کیا کیا کہنے لگتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے۔ تو بھائی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جس نے صبر کیا اس نے سب کچھ کیا، اور صبر بھی کرنا ہے، ہمیں شکر بھی کرنا ہے، اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ ہم جب پریشان ہوئے تو کچھ نہ ہوا صرف اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں اور اللہ سے جتنی دعا مانگنی ہے، جیسے دعا مانگنی ہے، رو کے چلا کر گڑ گڑا کر ہر طرح سے اللہ سے دعا مانگنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے پیسے مانگنے کے لیے ضد کرتا ہے اور اس کے لیے وہ روتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، ہر طرح کا معاملہ کرتا ہے، اور باپ آخر میں جو باپ کو رحم آ جاتا ہے، اور باپ ایسے ہی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ مانگنے سے دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہے، اور اللہ نے دعاؤں سے تقدیر بدلی ہے، ہم نے دیکھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے اور حدیث و کتابیں میں پڑھا ہے۔ ایک بوشا علی قلندر تھے، میں ان کو آپ کا واقعہ بتاتا ہوں اور آپ کو واقعہ شاید پتہ بھی ہو۔ انہوں نے پانی میں کھڑا ہو کر عبادت کی اللہ کی، پانی میں آدھے بدن کو پانی میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے کہا کہ اس سے پوچھ کہو آخر چاہتا کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا، جبرائیل فرشتہ ہے ان کے بعد، انہوں نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس بچہ کیا ہے مجھے دینے کے لیے۔ اس نے ایسا کہا تو انہوں نے فرشتوں نے جا کر کہا کہ اللہ سے، اللہ نے کہا ان سے پتہ تو کرو چاہتے کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے حسن دے دے۔ اللہ نے کہا حسن تو میں یوسف علیہ السلام کو دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ طاقت دے دے۔ تو اللہ نے کہا میں طاقت تو حضرت علی کو دے چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ہے کیا مجھے دینے کے لیے؟ اگر کچھ نہیں دے سکتے تو مجھے علی کی بوئی دے دو۔ تو انہوں نے کہا، ان کا بوشا علی قلندر نام پڑا تھا، اور اسی نام سے جب تک زندہ رہے جانے گئے۔ تو دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ سب واقعی ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، قرآنوں میں پڑھ رکھے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھ رکھے ہیں۔ تو صبر کرو، شکر کرو، اور جہاں تک ہو سکے اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سے جب بھی چاہے تمہیں 1 روپے کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اور اللہ سے مانگو، اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا، اور وہی کرنے والا ہے۔ تو دوستوں ان ساری باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب سے افضل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہ مار سکتا ہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ کے پاس اللہ سے ہی آیا ہے، اور اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو کچھ ہے اللہ کی ہی طاقت ہے، تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ جو بھی ہمیں کرنا ہے زندگی میں تو سب کچھ اللہ کی رضا کے ہی لیے کرنا ہے۔ تو ہمارے پروگرام کا مطلب یہی ہے کہ جتنی زیادہ جانکاری ہو سکے دین اسلام کی ہم لوگوں کو دیں۔ اگر ایک آدمی نے بھی کچھ عمل کرا، اچھا عمل کرا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہی کوشش کو سمجھیں، دین کو سمجھائیں، اور لوگوں کو اچھا پیغام دیں، لوگوں سے محبت سے بات کریں، اور خوش ہو کے بات کریں، اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اور سبھی اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنا اور ان کی مدد کرنا
ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم سب پہ رحم کرتے ہیں تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہم پہ بھی رحم کرتا ہے۔ تو دوستو، اس پروگرام کی اگلے ہفتے تک کے لیے اب آپ سے ودا لیتا ہوں، اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اور جو دین پر نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں شریک ہونے کی ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کی ہوا چلائے، اسلام کی ہوا چلائے، اور محبت کی ہوا چلائے، اور ہمارے دیش میں پیار محبت کی ہوا چلائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ اور دوستو، چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہوں میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ دور تک ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔